السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر مجلس اور معزز سامعین، آج کی اس بابرکت مجلس میں خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن مجید سے آپ کا عشق اور خدمت قرآن۔ تاریخ مذاہب میں 19ویں صدی کا نصف آخر اور 20ویں صدی کا آغاز خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ ہندوستان میں ایک طرف تو بڑے بڑے مذاہب کے درمیان گہری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ نظریاتی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور دوسری طرف احیاء علوم اور تہذیب نو کے نتیجے میں مذہبی اور غیر مذہبی نظریات بڑی شدت سے برسر پیکار تھے۔ ایک طرف عیسائیت، برہمو سماج، آریہ سماج کی اسلام پر یلغار تھی، تو دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کے بیشتر علماء کو ان بیرونی خطروں سے کوئی سروکار نہ تھا، اور وہ اندرونی فرقہ وارانہ جھگڑوں کو ہی باعث نجات سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام ہی کی چار دیواری میں اندرونی لہروں کے آپس میں ٹکرا کر جھاگ ہوتے رہنے کا نام ہی جہاد تھا۔ گریبانوں میں الجھے ہوئے اس گروہ کے علاوہ ایک وہ انبوہ علماء کہلانے والوں کا ایسا بھی تھا جو نکاح اور فاتحہ خوانی کی شیرینیوں اور یوسف، زلیخا اور ملکہ سبا کے قصوں نیز جنات کی تسخیر کے دعووں سے دیہات کے ماحول کو رنگینیاں عطا کر رہا تھا۔ اسلام اور قرآن پر کیا بیت رہی تھی، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظالمانہ اور سفاکانہ حملے ہو رہے تھے، ان باتوں کی تو ان کے جنات کو بھی خبر نہ تھی، جن کی فرضی تسخیر میں وہ ہمتاً مصروف تھے۔ اسلام کے لیے فکروں اور رنجوں اور پریشانیوں کا یہ وہ زمانہ تھا جس میں احمدیت کا نور طلوع ہوا۔ قادیان کی اسی مقدس بستی میں اس زمانے کا ایک اولو العزم اور عظیم الشان مصلح پیدا ہوا، جس نے اس چھوٹے سے اور غیر علمی ماحول میں زندگی کی 40 بہاریں اپنے آبائی مکان کی کوٹھڑی یا چھوٹی سی مسجد کے ایک کونے میں خاموشی اور گہری سوچ اور فکر و تدبر اور مطالعے میں گزار دی۔ اس نے دیکھا کہ اسلام کا پر نور چہرہ، جس کے لمعات روحانی سے 1300 سال قبل ایک عالم جگمگا اٹھا تھا، آج گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے۔ اس کے سینے میں درد کی ٹیس اٹھ کر باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگی، مگر اس نے درد کو دبا لیا، اور آخر وہ سارا درد مجسم ہو کر مایا کی صورت اختیار کر گیا، اور صفحات قرطاس پر بکھر کر اس نے براہین احمدیہ کی شکل اختیار کر لی۔ براہین احمدیہ کیا تھی؟ ایک سورہ اسرافیل تھا جس نے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ہندوستان کے کونے کونے میں مدتوں سے محو خواب مسلمانوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دیں، اور سرگوشیاں ہونے لگیں کہ باغ محمد میں کوئی گل رانہ کھلا ہے۔ براہین احمدیہ کی اشاعت پر اہل اسلام نے خوشیاں اور عیدیں منائیں، ہر طرف سے تبریک اور عقیدت کے ہدیے آنے لگے۔ کسی نے لکھا کہ گزشتہ 13 صدیوں میں اسلام کی اتنی بڑی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی کہ مؤلف براہین احمدیہ نے کی۔ کسی نے التجا کی کہ تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ غرض براہین احمدیہ، جو قرآنی دلائل پر مشتمل ایک اسلامی انسائیکلوپیڈیا تھی، مسلمانوں کے علمی حلقوں میں بے حد مقبول ہوئی، مگر
آدائے اسلام کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ سامعین کرام، یہ وہی رجل فارس تھا جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ آخری زمانے میں قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور علم قرآن مفقود ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا اور ایمانی ذوق اور حلاوت دلوں سے دور ہو جائے گی۔ پھر ان حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے کہ اگر ایمان ثریا کے پاس جا ٹھہرے گا، یعنی زمین پر اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو ایک آدمی فارسیوں میں سے اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور وہیں ثریا کے پاس سے اس کو لے لے گا۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب جہل اور بے ایمانی اور ضلالت، جو دوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، دنیا میں پھیل جائے گی اور زمین میں حقیقی ایمانداری ایسی کم ہو جائے گی کہ گویا وہ آسمان پر اٹھ گئی ہوگی، اور قرآن کریم ایسا متروک ہو جائے گا گویا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ فرمایا جب یہ حال ہوگا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص آوے گا اور وہ دین کو از سر نو واپس لائے گا اور دین کو اور قرآن کو از سر نو تازہ کرے گا، قرآن کی کھوئی ہوئی عظمت اور بھولی ہوئی ہدایت اور ثریا پر چڑھ گیا ہوا ایمان دوبارہ دنیا میں پھیلاوے گا۔ بحیثیت خادم قرآن اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراض کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے، اس سے ان کو پاک و صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قرآنی حقائق و معارف کے ذریعہ ایک طرف جہاں آپ نے دیگر مذاہب کے عقائد حیات مسیح، تثلیث، ابنیت مسیح، کفارہ، تناسخ، قدامت روح و مادہ وغیرہ کا رد فرمایا، وہیں مسلمانوں کے عقائد فاسدہ کی اصلاح کرتے ہوئے وفات مسیح، اجرائے نبوت، عصمت انبیاء، نزول مسیح وغیرہ امور پر قرآنی شواہد سے روشنی ڈالی۔ نیز مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بدرسوم کا بھی قرآن مجید کی حقیقی تعلیم کی روشنی میں بحیثیت حکم و عدل خاتمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ذل کے طور پر فصیح و بلیغ عربی زبان سکھائی، جس کے نتیجے میں آپ نے 20 کے قریب عربی تصانیف فرمائیں، جن میں سے ایک کتاب اعجاز المسیح بھی ہے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس تفسیر کے متعلق باعلام الہی لکھا کہ اگر مخالف علماء اور حکماء اور فقہاء اور ان کے باپ اور بیٹے متفق ہو کر اس تفسیر کی مثل لانا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ اس عظیم الشان پیشگوئی کے مطابق عرب و عجم کے کسی بھی ادیب اور فاضل کو اس کی مثل لکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ زندہ باد، جلسہ سالانہ قادریہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی 80 سے زائد کتابوں میں قرآن مجید کے ایسے حقائق و معارف اور عجائبات و دقائق بیان فرمائے جن کا دیگر تفاسیر میں نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ مثلاً یہ جو اس عاجز پر کھلا ہے کہ ابتدائے خلقت آدم سے جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک مدت گزری تھی، وہ تمام مدت
سورہ والعصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج ہے، یعنی 4740۔ اب بتلاؤ کہ یہ دقائق قرآنیہ جس میں قرآن کریم کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل مسلمانوں میں قرآن مجید کے متعلق یہ اعتقاد پایا جاتا تھا کہ قرآن شریف کی بعض آیات ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں۔ منسوخ آیات کی تعداد علماء کے نزدیک 500 تک تھی، اگرچہ کہ علماء نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح تطبیق کر کے اس تعداد کو کم کیا جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت تک بھی اس عقدہ کا پوری طرح سے حل نہیں ہو پایا تھا، اور 5 آیات ایسی رہ گئی تھیں جو علماء کے نزدیک منسوخ تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر اس مسئلے کو پوری طرح سے حل فرما دیا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، جب میں قادیان آتا ہوں تو کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی، مگر یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں وقتاً فوقتاً یکلخت مجھ پر بعض آیات قرآنی کے معنی کھولے جاتے ہیں، اور میں اس طرح محسوس کرتا ہوں گویا میرے دل پر معنی کی ایک پوٹلی بندھی ہوئی گرا دی جاتی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن شریف کے معارف دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور اسی کی خدمت ہمارا فرض مقرر کی گئی ہے، پس ہماری صحبت کا بھی یہی فائدہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عشق قرآن کے پہلو پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں فرماتے ہیں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی وجہ سے سچی اور فطری محبت تھی۔ اس کے بے نظیر معنوی اور ظاہری محاسن کی وجہ سے بے حد عشق تھا، جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ اے میرے آسمانی آقا، تیری طرف سے آیا ہوا یہ مقدس صحیفہ ہے جسے بار بار چومنے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے میرا دل بے چین رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کے بے نظیر معنوی اور ظاہری محاسن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں، یا بغیر کانوں کے سن سکیں، یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، جلسہ سالانہ قادیان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام اپنی تصنیف کشتی نوح میں قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے اور اس سے بے انتہا محبت کرنے اور اس کے تمام احکامات پر جان و دل سے عمل کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے ذل تھے،
سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ آپ کی کتب اور ملفوظات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف خود قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بارہا قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی تاکید و تلقین فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور، قرآن شریف کس طرح پڑھا جائے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن شریف تدبر و تفکر اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رب قارئین یلعنہ القرآن، یعنی بہت ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ پھر فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے، تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ حضور علیہ السلام اپنی جماعت کو کثرت سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے متعلق تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب الہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تعجب کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء و تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، میرے واسطے دعا کی جاوے کہ میری زبان قرآن شریف اچھی طرح ادا کرنے لگے۔ قرآن شریف ادا کرنے کے قابل نہیں اور چلتی نہیں، میری زبان کھل جاوے۔ فرمایا، تم صبر سے قرآن شریف پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھول دے گا۔ قرآن شریف میں یہ ایک برکت ہے کہ اس سے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے، بلکہ اطباء بھی اس بیماری کا اکثر یہ علاج بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو قریب سے دیکھنے والے اور آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کو قرآن مجید سے بے انتہا عشق اور مطالعے کا شغف تھا۔ چند ایک واقعات پیش کرتا ہوں جن سے آپ کے قرآن مجید سے بے انتہا عشق کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مرزا دین محمد صاحب ساکن لنگروال ضلع گرداسپور کا بیان ہے کہ میں اپنے بچپن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتا آیا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے آپ کو مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں دیکھا تھا
جب میں بالکل بچہ تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ رات کو عشاء کے بعد جلد سو جاتے تھے اور پھر 1 بجے کے قریب تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور تہجد پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہتے۔ پھر جب صبح کی اذان ہوتی تو سنتیں گھر میں پڑھ لیا کرتے اور پھر نماز کے لیے مسجد میں جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ والد صاحب 3 کتابیں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید، مثنوی رومی اور دلائل الخیرات، اور کچھ نوٹ بھی لیا کرتے تھے اور قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعوے سے قبل ملازمت کے سلسلہ میں سیالکوٹ میں مقیم تھے۔ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے محترم مولوی میر حسن صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب پہلے محلہ کشمیریہ میں، جو اس آسی پر معاصی کے غریب خانے کے بہت قریب ہے، عمرہ نامی کشمیری کے مکان پر کرائے پر رہا کرتے تھے۔ کچہری سے جب تشریف لاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ٹہلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے۔ ایسے خشوع و خضوع سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ منشی عبد الواحد صاحب ایک زمانہ میں بٹالہ میں تحصیلدار ہوتے تھے۔ منشی عبد الواحد صاحب بٹالہ سے اکثر اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ بیان کرتے تھے کہ اس وقت حضرت صاحب کی عمر 14-15 سال کی ہوگی، اور بیان کرتے تھے کہ اس عمر میں حضرت صاحب سارا دن قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے اور حاشیے پر نوٹ لکھتے رہتے تھے۔ اور مرزا غلام مرتضیٰ صاحب حضرت صاحب کے متعلق اکثر فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا کسی سے غرض نہیں رکھتا، سارا دن مسجد میں رہتا ہے اور قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے۔ منشی عبد الواحد صاحب قادیان بہت دفعہ آتے تھے۔ ان کا بیان تھا کہ میں نے حضرت صاحب کو ہمیشہ قرآن پڑھتے دیکھا ہے۔ میاں فخر الدین صاحب ملتانی کا بیان ہے کہ جب 1907 میں حضرت بی بی صاحبہ یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا لاہور تشریف لے گئیں تو ان کی واپسی کی اطلاع آنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو لینے کے لیے بٹالہ تشریف لے گئے۔ حضرت صاحب پالکی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے، جسے 8 کہار باری باری اٹھاتے تھے۔ قادیان سے نکلتے ہی حضرت صاحب نے قرآن شریف کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع فرمائی، اور میں غور کے ساتھ دیکھتا گیا کہ بٹالے تک حضرت صاحب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے چلے گئے اور دوسرا ورق نہیں الٹا۔ راستے میں ایک دفعہ نہر پر حضرت صاحب نے اتر کر پیشاب کیا اور پھر وضو کر کے پالکی میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو صرف 1 دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک دفعہ آپ خدام کے ساتھ سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور ان دنوں میں حاجی حبیب الرحمن صاحب حاجی پورہ والوں کے داماد قادیان آئے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ حضور، یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب وہیں راستہ کے ایک طرف بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کچھ قرآن کریم پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن شریف سنایا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ معزز سامعین، یہ چند واقعات جو نمونتاً خاکسار نے پیش کیے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عاشق قرآن ہونے پر شاہد ہیں۔ آپ علیہ السلام نہ صرف خود قرآن مجید سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کی تلاوت میں دن رات مشغول رہتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی، خصوصاً اپنے متبعین کو قرآن مجید سے بے انتہا محبت کرنے اور کثرت سے مطالعہ کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تاکید و تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی عظمت اور اس کی عظیم الشان خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا، اور اگر لوگ چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں
کہ میں دنیا داری کے کاموں میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچسپی رہی۔ میں نے اس کلام کو جس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک پاک اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا پایا۔ نہ وہ کسی انسان کو خدا بناتا اور نہ روحوں اور جسموں کو اس کی پیدائش سے باہر رکھ کر اس کی مذمت اور نندا کرتا، اور وہ برکت جس کے لیے مذہب قبول کیا جاتا ہے اس کو یہ کلام بالآخر انسان کے دل پر وارد کر دیتا ہے اور خدا کے فضل کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ پس کیوں کر ہم اس روشنی کو پا کر پھر تاریکی میں آویں اور آنکھیں پا کر پھر اندھے بن جاویں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک قرآن مجید کی عزت و احترام کرنے کا تعلق ہے، اس بارے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ تمہارے بھائی مبارک احمد سے بچپن کی بے پروائی میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہو گئی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے بڑے غصے میں مبارک احمد کے شانہ پر ایک تماچا مارا، جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اٹھایا، اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کو اس وقت میرے سامنے سے لے جاؤ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مبارک احمد مرحوم ہم سب بھائیوں میں سے عمر میں چھوٹا تھا اور حضرت صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ حضرت صاحب کو اس سے بہت محبت تھی، چنانچہ اس کی وفات پر جو شعر آپ نے کتبے پر لکھے جانے کے لیے کہے، اس کا ایک شعر یہ ہے: جگر کا ٹکڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر۔ مبارک احمد بہت نیک سیرت بچہ تھا اور وفات کے وقت اس کی عمر صرف کچھ اوپر 8 سال کی تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن شریف کی بے حرمتی کو دیکھ کر اس کی تعدیب ضروری سمجھی۔ پس یہ وہ چند واقعات ہیں جن سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا قرآن مجید سے عشق، انتہائی مطالعے کا شوق، قرآن مجید کی عزت و احترام اور اس کے متعلق غیرت جو آپ کے دل میں بھری ہوئی تھی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ گے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات کی روشنی میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہر احمدی کو اپنے پر فرض کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کرے، پھر اگلے قدم پر ترجمہ پڑھے، اور ہر روز تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ حسین تعلیم غیر محسوس طریق پر دماغ میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید سے
بے انتہا محبت کرنے، دن رات اس کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔